الرحمن الرحیم اگین ایک بار پھر کلاس 9th کے لیے بہت زیادہ کلیپنگ، اپنے لیے خود کلیپنگ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہوم ورک کل اور پرسوں بھیجے ہیں اور جو ٹیسٹ کیا ہے، میں اس سے دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں، اور میں نے سب لوگوں کو دکھائیں، ٹیچرز کو دکھائیں کہ 9th کلاس اس وقت کلاس 1st ایئر، 2nd ایئر اور 10th کلاس سے بڑھ کر کام کر رہی ہے۔ ویری گڈ۔ یہ لیکچر ہے ہمارا اردو لازمی نحم کلاس کے لیے۔ مضمون کا نام ہے نسوح کا خواب۔ یہ مؤلفین نے یہ ٹاپک دیا ہوا ہے، اور یہ ہمارے پاس اس کو جو یہاں پر اس کا ماخذ ہے، جو ناول کا نام ہے، یہ توبۃ النسوح ہے، اور توبۃ النسوح اصل میں ناول کا نام ہے، اور یہ صفحہ نمبر 36 اور 37 آج ہم پڑھیں گے۔ 37 کی ایک ہی لائن ہوگی۔ ہوم ورک میں امید کرتا ہوں کہ ابھی آپ بہت اچھے طریقے سے ہوم ورک کر رہے ہیں۔ لکھوائے گئے تمام الفاظ کے معنی، یہ جو معنی یہاں پر سارے ابھی درج کیے گئے ہیں، یہ تمام معنی آپ نے کتاب کے اوپر ریڈ یا گرین قلم کے ساتھ تحریر کرنے ہیں، کیونکہ وہ اس کے اوپر نظر آئے گا، اور یہ آپ کے سامنے واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ نے سینڈ کر دینا ہے۔ مزید آگے ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت جو عدالت لگی ہوئی ہے، وہ اپنے چونکہ وہ تو نسوح اس وقت خواب دیکھ رہے ہیں نا، تو لیکن یہ عدالت مجھے ایسی نظر آ رہی ہے کہ ابھی آگے پڑھیں گے آپ کو بھی کلیئر ہو جائے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی عدالت ہو، جو قیامت ہوگی، موت کے بعد جس میں اعمال کی سزا اور جزا کا سلسلہ ہوگا، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ عدالت ہے۔ پھر کیا دیکھتا ہے نسوح نے؟ کیا دیکھا کہ کیا دیکھتا ہے جج نے؟ نہیں سوری، پھر کیا دیکھتا ہے؟ جج مزید یہ کام کیا۔ جج نے کون سا کام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ ہر مجرم کو کہ جتنے بھی جرم کرنے والے تھے، فردن ایک ایک کر کے الگ الگ بلا کر ان کو الگ الگ بلایا گیا۔ قیامت میں بھی یہ ہوگا، الگ الگ بلایا جائے گا، ان کو فرد جرم دی جائے گی، اعمال نامہ دیا جائے گا جس پر ان کے گناہ لکھے تھے، اور ایک ایک نقل دی جائے گی، ایک ایک کاپی دی جائے گی۔ دیکھیں، ایک اوریجنل ہوتا ہے نا، اوریجنل تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا، اس کی ایک ایک کاپی فوٹو اسٹیٹ ان کو دی جائے گی۔ وہ اس کو پڑھ رہا ہے، مجرم خود پڑھتا ہے، اور الزام اس پر، اور جو جرم کرتا ہے اس پر یہ گناہ پڑ جاتا ہے۔ مطلب الزام کس کو کہتے ہیں؟ الزام اس بات کو کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایک آدمی نے کوئی جرم کیا، تو اس جرم کا اس پر جو اس کے کاندھے پر آ جاتے ہیں، تو وہ اس کو الزام کہتے ہیں کہ یہ الزام اس پر آ گیا۔ اس پر سب کو سمجھتا ہے، جان لیتا ہے کہ میں نے کیے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے کہ یہ واحد عدالت ہے نا، کہ جہاں پر مجرم خود سمجھتا ہے، سب سمجھتا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی برات، یعنی اپنی نجات، اپنی معافی، اپنی آزادی اور اپنا چھٹکارا کیسے ہوگا، ان کی وجوہات، ان کا ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیسے ہوگا یہ؟ کیسے ممکن ہوگا؟ سوچتا تھا، تدبیر کرتا تھا کہ میں کسی طرح جان چھوٹ جائے۔ کچہری کا خیال نسوح کر رہا تھا، خواب میں کچہری کا خیال اس کو آیا ہوا تھا، تو خواب میں عدالت دیکھتے تھے۔ نسوح جو کردار کا نام ہے، جو خواب دیکھ رہا تھا، بار بار یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بظاہر آسان سے MCQ ہے، لیکن پرچے میں آ جائے تو اس بچے کے لیے جس نے کتاب کھول کر ہی نہیں دیکھی، اس کو کیا پتا ہوگا کہ نسوح ہی ہے وہ کردار۔ نسوح نے حوالات دیکھی۔ حوالات کیا ہے؟ حوالات مجرموں کو ٹھہرانے کی جگہ ہے، جیل ہے جہاں پر مجرموں کو رکھا جاتا ہے۔ تو دیکھا، نسوح نے دیکھا کہ ہر شخص، یعنی ہر جرم کرنے والا ایک علیحدہ جگہ پر، کیونکہ ہر ایک کی الگ الگ جیل ہے، نظر بند ہے۔ نظر بند کو دیکھیں، یہ ایسی سزا ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھ سکتا ہے، مجرم بھی نہیں دیکھ سکتا، اور نہ اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے۔ یہ ایسی نظر بندی ہے۔ اب مزید آگے بتایا گیا کہ جیسا مجرم ہے، مجرم یا چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا، جرم کی اس کے مناسب حال جرم کے مطابق اس کو حوالات میں، جیل میں رکھا گیا ہے۔ اب دیکھیں، بعض سختی میں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑے مجرم ہیں، ان کو تکلیف میں رکھا جاتا ہے۔ بعض ذرا اس کے مقابلے میں سہولت میں ہے، چھوٹا مجرم ذرا کم تکلیف میں ہے۔ سہولت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑے آرام سے ہیں، یہ سختی کے مقابلے میں ذرا سہولت سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے مجرم ہیں۔ مگر یاد رکھنا، برا ٹھکانہ ہے، اتنی تکلیف والی جگہ ہے، اچھی جگہ نہیں ہے، اس کو اچھی جگہ نہیں کہا جا سکتا۔ نسوح یہ مقام دیکھتے ہی، نسوح نے جب یہ حال دیکھا تو الٹے پاؤں پھرا، تیزی سے لوٹ آیا، فوراً الٹے پاؤں پھرنا، فوراً لوٹ جانا۔ باہر آیا، عدالت سے واپس آیا، وہاں اس نے دیکھا حوالاتیوں کو، باہر کچھ اور حوالیاتی ہیں، باہر رش لگی ہوئی ہے، مزید مجرم ہیں، اور زیر تجویزوں کو دیکھا جن پر ابھی مقدمہ لگے گا، زیر تجویز جن کا فیصلہ
فیصلہ ہونا باقی ہے، ابھی ان کو عدالت میں پیشی کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ ان لوگوں میں ہزارہ آدمی تھے، بے شمار لوگ تھے، اجنبی تھے جن کو نسو جانتا نہیں تھا، مگر جا بجا جگہ جگہ شہر اور محلے کے آدمی بھی نظر آئے جنہیں میں جانتا تھا، یعنی نسو ان سے واقف تھا، اس کے شہر کے لوگ۔ مگر وہ جو مر چکے تھے اب کلیئر ہو رہے ہیں کہ یہ کمرہ عدالت اصل میں کون سی عدالت ہے؟ یہ قیامت کی عدالت ہے، کیونکہ یہاں پہ مجرم کون ہے؟ یہاں پہ مجرم مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ جو مر چکے تھے، یہ تمام لوگ جو شہر اور محلے کے آدمی تھے، کافی عرصہ ہوا مر گئے ہیں۔ نسو کو یہ خواب دیکھ کر، نسو نے جب یہ خواب دیکھا، اس خواب میں جب دیکھ رہا تھا تو اس کو ایک حیرت بھی تھی، ایک حیرانی بھی تھی۔ حیران کس بات پر تھا؟ الہی، اے اللہ، یہ کون سا شہر ہے؟ میں تو اس طرف پہلے کبھی نہیں آیا، کس کی کچہری ہے یہ؟ عدالت کس کی ہے؟ اور اتنے مجرم کہاں سے آئے؟ اور اتنی زیادہ تعداد میں مجرم، لا تعداد مجرم ہیں یہاں پر، اور میرے ہم وطنوں اور سب میری دنیا کے لوگ ہیں۔ ہم وطن سے مراد، ویسے تو ہم وطن سے مراد اس وقت ہندوستان تھا، لیکن اب ہم وطن سے مراد میری دنیا بھی ایک وطن ہے نا، تو میری ہی دنیا کے لوگ ہیں۔ اور انہوں نے کیا جرم کیا ہے؟ کون سی غلطی ہوئی ہے کہ جس میں یہ ماخوذ ہیں؟ نیا لفظ ہے آپ کے لیے، ماخوذ ہونا، گرفتار ہونا، قید ہونا۔ یہ کیسے مرے تھے اور یہ مرے کیسے ہیں؟ کب ان کی موت واقع ہوئی تھی؟ کہ میں نے ان کو دیکھتا ہوں، میں نے ان کو یہاں دیکھتا ہوں، ان کو میں عدالت میں دیکھ رہا تھا اور اسی حیرت میں تھا، اسی حیرانی میں تھا، لوگوں کو دیکھتا بھالتا، ہر ایک کو دیکھ رہا تھا، تو دور سے اچانک کافی فاصلے سے اسے یعنی نسوح کو والد بزرگوار، بزرگ والد، والد محترم انہی حوالیاتیوں میں، انہی مجرموں اور قیدیوں میں بیٹھے نظر آئے۔ میرے والد بھی موجود تھے۔ پہلے تو سمجھا، میں نے یہ خیال کیا کہ نظر غلطی کرتی ہے، نظر کا دھوکہ نہ ہو، مگر غور کیا تو پہچانا، غور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ میرے والد ہی ہیں، کہ نہیں واقعے میں وہی ہیں، یہ تو سچ میں وہی ہیں، یعنی میرے والد ہیں۔ دوڑ کر قدموں میں گر پڑا، والد کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ان کی ادب کرنے کا ایک طریقہ ہے، احترام کا ایک طریقہ ہے والدین کے قدموں میں بیٹھنا، اور کہنے لگا کہ میں نے اپنے والد سے کہا، یا حضرت، اے والد محترم، ہم سب آپ کے بعد جو گھر میں رہ گئے بچے وغیرہ، آپ کی مفارقت میں، آپ کی جدائی یعنی موت کے بعد تباہ ہیں، خراب حالت میں ہیں، یعنی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، بہت مس کرتے ہیں، یہ تباہی ہوئی ہے ہم پر، ہم بہت تنگ ہیں آپ کے بغیر۔ آپ یہاں کہاں؟ اور آپ یہاں عدالت میں ہیں، ہم ادھر تنگ بیٹھے ہیں۔ باپ کہتے ہیں، میں اپنے گناہوں، میں نے جو جرم کیے تھے اس کی جواب دہی، ان کی سزا میں ماخوذ کیا گیا ہوں، قید کیا گیا ہوں، گرفتار کیا گیا ہوں۔ اور یہ مقام جسے تم دیکھ رہے ہو، یہ جگہ عدالت ہے، اور یہ دار الجزا ہے، جزا کا مقام ہے، بدلہ ملے گا، اچھے کو اچھا اور برے کو برا، یہ بدلہ ملے گا۔ خداوند تعالیٰ ہم سب کا اللہ حاکم ہے، عدالت کا نگران اور جج ہے۔ اب کلیئر ہو گیا کہ یہ قیامت کا میدان ہے اور قیامت کی عدالت ہے۔ بیٹا، یا حضرت، بیٹا کہتے ہیں کہ یا حضرت، اے والد محترم، آپ تو بڑے متقی تھے، گناہوں سے بچنے والے تھے، پرہیزگار تھے، کبھی گناہ کے پاس نہیں گئے۔ متقی اور پرہیزگار ایک ہی مطلب ہے۔ خدا پرست تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، نیکوکار تھے، نیک کام کرنے والے تھے۔ آپ پر اور گناہوں کا الزام؟ ہمارا دل نہیں مانتا کہ اتنی نیکیوں کے بعد کون سے گناہ آپ کے ہیں جو آپ نے اتنے گناہ کر دیے ہیں؟ باپ نے جواب دیا، گناہ، غلطیاں ایک دو نہیں، تھوڑے نہیں ہیں، سینکڑوں ہزاروں ہیں، بے شمار ہیں۔ اب ہم بھی سوچے تو ہمارے بھی بے شمار گناہ ہوں گے۔ دیکھو میرا نامہ اعمال، اعمال نامہ دیکھو، جس پر نیک اور بد اعمال درج ہوتے ہیں، اس کو اعمال نامہ کہتے ہیں۔ کیسی رسوائی سے بھرا ہے، گناہوں کی وجہ سے مجھے ذلیل کر رہا ہے، میرا اعمال نامہ مجھے رسوائی دے رہا ہے۔ دیکھ کر سخت پریشان ہوں۔ باپ اپنے اعمال نامہ کی وجہ سے تنگ ہے، ایسے ہم بھی اپنے اعمال نامہ سے تنگ ہوں گے۔ کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس اس کا حل نہیں ہے، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اب میں کیا جواب دوں؟ کون سی وجہ؟ کوئی ذریعہ مجھے بتاؤ۔ برات کا، آزادی کا، معافی کا۔ یہ وہ کاغذ تھا، یعنی نامہ اعمال، نسو نے ہر شخص کے ہاتھ میں دیکھا۔ یہ تو یہاں پر ہر حوالاتی کے ہاتھ میں ہے، دنیا کے خیالات میں اور دنیا کی زبان میں۔ دنیا کے لوگ اسے کیا نام دیتے ہیں؟ دنیا کی زبان میں یہ کیا ہے؟ فرد قرارداد جرم، جرم تحریر کیا گیا کاغذ،
فرد کاغذ، قرارداد تحریر کیا گیا، جرم، ہمارے جرم جس پر تحریر کیے جائیں گے۔ باپ کا نامہ اعمال دیکھا، نسو نے جب گناہ دیکھے تھرا اٹھا۔ ابھی نسوح یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے کون سے گناہ کر دیے، آپ تو اتنے اچھے تھے۔ اب وہ خود کیا ہو گیا؟ تھرا اٹھا، ڈر گیا، لرز اٹھا، کانپ اٹھا، ڈر گیا، گناہ دیکھے۔ شرک، عزیز طلبہ، شرک تو وہ ہے کہ جب ہم اللہ کے علاوہ بت بنا کر ان کو پوجنے لگیں۔ ہم نے تو کبھی بھی بتوں کو نہیں پوجا، اللہ کو ہی پوجتے ہیں، لیکن ہم سے جانے انجانے میں شرک ہو جاتا ہے، ہم شرک کر لیتے ہیں۔ اب شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ پہلا گناہ ان کے اس میں آیا۔ کفر، گمراہی کے کام کرنا، دین کے کاموں میں گمراہ ہو جانا کفر کہلاتا ہے۔ نمازوں میں کمی ہو جانا، نمازوں میں سستی ہو جانا، نمازیں غلط پڑھنا، یہ ہے گمراہی، یہ کفر ہوا۔ پھر نافرمانی، اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ارشادات دیے، ہم نے نہیں مانے، یہ ہمارے بھی اس میں ہے۔ ناشکری، اللہ نے کھانا دیا، صحت دی، زندگی دی، ہم نے کبھی کہا کہ اے اللہ تیرا شکریہ ادا نہیں کیا، ناشکری کرنا گناہ ہے۔ پھر بغاوت کی، اللہ کے حکم کی بجائے کفر کا حکم مانا، بے ایمانی کی، ایمان کے خلاف گیا۔ غرور، اس کو سمجھے، آپ اپنی کسی اچھی حالت میں ہیں، خوبصورت ہے، لمبا قد ہے، پیسہ ہے، اس پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے۔ شکر کی بجائے انسان تکبر کرے کہ میں باقیوں سے اچھا ہوں، دیکھو میں طاقتور ہوں، دیکھو میں امیر ہوں، یہ غرور ہے، اس کو اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ پھر دروغ گوئی ہے، پھر جھوٹ بولا ہے میں نے، پھر غیبت کی ہے باپ نے۔ غیبت کیا ہے؟ آپ اپنے دوست، اپنی سہیلی کہ پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کریں، منہ پر آپ ہی کرنے لگیں، تعریفیں کرنے لگیں، جب وہ چلا جائے تو آپ کہیں پتہ ہے تمہیں اس کا پتہ ہے، اس کی وہ باتیں میں تمہیں بتاتی ہوں یا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ یہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، اپنے غرض کے لیے سب کر گزرتے ہیں، اور حسد کرتے ہیں، دوسروں کو اچھی حالت میں دیکھ کر سوچنا کہ اس سے چھن کر میرے پاس آ جائے، یہ چیز میری ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور پھر مردم آزاری، انسانوں کا انسان سے تنگ ہو جانا مردم آزاری کہلاتی ہے۔ اور پھر نفاق جیسا جرم والد نے کیا تھا، بے اتفاقی کرنا، جھگڑا کرنا، پھر دکھاوے کا کام کیا تھا، مطلب نیک کام کیے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے ہیں۔ نمبر نیکسٹ ہے دنیا کی محبت میں نیک اعمال کی بجائے دولت، کاروبار میں دل لگایا ہے۔ یہ سارے جرم اس کے باپ کے ہیں جس کو تھرا کر وہ کام کیا ہے۔ کوئی جرم نہ تھا جو اس میں لکھا نہ ہو، ایسا کوئی جرم نہیں تھا جو اس میں نہیں لکھا تھا۔ یہ وہ جرم ہے جو ہم سب کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال نیک ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر آج کے لیکچر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ سارے الفاظ اپنی بک کے اوپر آپ نے نوٹ کر کے اسی نمبر پر واٹس ایپ کر دینا ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ، والسلام۔